یار سوچ رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں پاکیزہ لوگوں پہ کیسے کیسے الزامات لگے ہیں اور وہ الزامات چل بھی پڑے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہو سکتی ہیں؟ اتنی پاکیزہ کہ جب آپ پہ تہمت لگی ہے تو امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا کہ میں غلط نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ قرآن میں آیتیں اتار دے گا جس کی باقاعدہ قیامت تک تلاوت کی جائے گی. یعنی میرا اللہ کی نظر میں میرا یہ مقام ہوگا، اس کی مجھے توقع نہیں تھی. لیکن اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا اور اللہ نے فرمایا تحسبونہ ہینن، تم اس کو ہلکا معاملہ سمجھتے ہو، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ پیغمبر کی زوجہ پر تہمت لگ رہی ہے. مگر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی بھی، وہ زندہ بھی رہے، اپنے ٹائم پہ مرے، اور ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ایسا ہے جو اس تہمت کو سچا مانتا ہے. آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے. کتابیں لکھی جا رہی ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں آج بھی کتابوں میں لگا رہے ہیں لوگ. کیا کیا بکواسات نہیں لکھی جا رہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں صحیح اور غلط کا حقیقی فیصلہ نہیں ہوتا، اصل میں تو وہاں ہوگا. اور تہمت لگانے والوں نے امی عائشہ جیسی پاک دامن پہ تہمت کس بیس پہ لگائی کہ ہار گم گیا تھا، اکیلی رہ گئیں، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، تو صحابی رسول ان کو لے کر اپنے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ بدگمانی ہے نا کہ فوراً اس کو غلط رخ دے دیا. معاذ اللہ، مجھے تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر فوراً تہمت لگا دی جاتی ہے. کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں فون پہ چھپ کے، ممکن ہے آپ چھپ کے اس لیے بات کر رہے ہو کہ آپ وہ بات پبلک کو نہیں بتانا چاہتے، لیکن تہمت لگانے والے کیا تہمت لگا دیں گے کہ اس کے تعلقات ہیں. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. اور ہمارے ہاں منفی بات جتنی طبیعت سے لوگ قبول کرتے ہیں نا، مثبت بات نہیں لی جاتی. گھروں میں بیویوں پہ شوہر تہمت لگاتا ہے، عورتیں اپنے میاں پہ تہمتیں لگاتی ہیں. یہ شادی شدہ لائف کے بعد تو سمجھو کہ الزام تراشیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا. کہیں اس کو ذرا سا کچھ مل جائے نا، ایک شوہر جو تھا وہ فون آیا تو فوراً بھاگا، وہ کہیں الگ سنتا ہے سننے کے لیے. اس کو پتا تھا یار بیگم نے اگر یہ دیکھ لیا نمبر تو مجھ سے 10 سوال پوچھے گی، 10 سوال کے جواب دوں گا، پھر پھڈا ہوگا، تو اس سے بہتر ہے میں الگ. حالانکہ وہ آدمی کا فون تھا. میرے پاس یہ کیس آتے ہیں نا. اب بیگم نے کہا چونکہ فون آپ چھپ کے سن رہے ہو اٹ مینس کہ آپ کے کسی لڑکی سے تعلقات. اچھا بھلا گھر، پھر شوہر غیرت میں آ گیا، مار کٹائی، بڑے پھر الزامات. پھر وہ کوشش کرتا ہے اب میں اس کو پھنساؤں گا، اب میں کیا کروں گا، یہ مجھ پہ شک کر رہی ہے تو اب میں اس کو پھنساؤں گا. بدگمانیاں. جو ایمان والے لوگ ہیں نا، اللہ نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں اور جو احکام ایمان والوں کے اللہ نے دیے، ان میں ایک بہت اہم حکم ہے، وہ ٹوہ میں نہیں لگتے کسی کی. وہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگتے، وہ بدگمان نہیں ہوتے. ان بعض الظن اسم، بدگمانی گناہ ہے. خیر، لیکن آپ دیکھو کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پاک دامن، مگر اتنی سی بات تو بیچاری پیچھے اکیلی رہ گئی. اب کسی صحابی رسول کے ساتھ وہ مدینہ میں آ رہی ہیں کیونکہ وہ ان کو لے کر آئے. اب جب اکیلے منافقوں نے دیکھا کہ امی عائشہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہیں جو نامحرم تھے، تو بھائی 10 وجوہات ہو سکتی ہیں نا اس کی. کسی غلطی سے پیچھے رہ گئی ہوں گی، کوئی وجہ ہو گئی ہوگی. نہیں جی، فوراً تہمت لگائی کہ معاذ اللہ ان کے آپس میں کوئی تعلق ہے ان کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی، آرے چلے ہوں گے آپ کے دل پہ، کس قدر پریشان. حضرت ابو بکر جن کی بیٹی تھی، دیکھو وہ غیرت کا دور تھا، وہ آج والا دور نہیں تھا. آج تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے یار چلو ٹھیک ہے ہیں تو کیا کریں. یہ تو یہی ہوتا ہے نا، براڈ مائنڈڈ لوگ تو بالکل ہی ہر چیز میں آزاد ہو گئے. پیغمبر میں کتنی غیرت،
ابو بکر میں کتنی غیرت، امی عائشہ پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ یہاں ایک اور سبق ملتا ہے کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا امی عائشہ کی آنکھ نہ لگتی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی نا تو وہ صحابہ وہ ڈولی لے کے چلے گئے، وہ سمجھے ان میں بیٹھی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ بیٹھی ہوئی نہیں تھی۔ امی عائشہ فرماتی میری جب آنکھ کھلی وہ پتھر پہ سر رکھ کے سو رہی تھیں، اتنے میں صحابی رسول آئے تو وہ ان کی امی عائشہ کے چہرے پہ نظر پڑی، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو وہ مجھے پہلے دیکھ چکے تھے، اس لیے مجھے پہچانتے تھے، جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو امہات المومنین نے اپنا چہرہ چھپانا شروع کر دیا، تو وہ اس لیے پہچان گئے کہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے امی عائشہ کو جب پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، یعنی بتا دیا کہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو پھر مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا اس کے بعد۔ تو فرماتی ہیں انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ غلطی سے، فرماتی ہے ان کی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی ہے، ان کی آواز سے، تو مجھے بھی احساس ہوا کہ بھئی قافلہ آگے نکل چکا ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع ملتا ہی نہیں۔ بھئی یہ کیا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا، کہ اللہ چاہتا تو نہ یہ آپ کی آنکھ لگتی، اللہ چاہتا تو نہ اس طرح سے کسی کو تہمت لگانے کا کوئی موقع ملتا، مگر یہ ہونے دیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق، بہت سارے اسباق ملے اس واقعے میں۔ اللہ نے فرمایا تم اس کو اپنے حق میں غلط سمجھتے ہو، امی عائشہ کا جو واقعہ ہوا تھا، لیکن اللہ کی نظر میں یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ اس سے منافقین تمہارے سامنے آ گئے، مخلص لوگ تمہارے سامنے آ گئے، اور ایک اصول سامنے آ گیا کہ جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ قافیے ملا کے، قرائن ملا کے اور صغرے کبرے ملا کر کسی پر کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاک دامن اور نیک لوگوں پہ الزام نہیں لگتے، یہ غلط ہے۔ بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں پہ الزام لگتے بھی ہیں اور وہ الزام پنپتے بھی ہیں، چل بھی جاتے ہیں، لوگ ان کو برا سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کی برات کا اللہ اعلان بھی نہیں کرتا۔ یہ تو امی عائشہ کی برات کا اللہ نے اعلان کیا، ہر ایک کی برات کا تھوڑی اعلان ہوگا، اصل تو آخرت ہے، قیامت ہے، جہاں اعلانات ہوں گے، جہاں پتہ چلے گا کہ یوم تبلی السرائر، جس دن سینوں کے راز کھولے جائیں گے، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔